سارے گناہوں کی وجہ سے آج کے مسلمان میں انسان میں 5 خامیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خامی انسان میں علم ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں صرف علم اسے کہتے ہیں جو مدرسے میں بیٹھ کر پڑھا، پھر کہتے ہیں فلاں عالم تو بن گیا، عمل نہیں ہے۔ حالانکہ جس بندے کے پاس جتنا علم آیا اس پر عمل کرنا لازمی ہو گیا۔ مثال کے طور پر ہم مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، اب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تو ہمیں یہ بات سوچنا ہے کہ ہمیں شریعت بتاتی ہے امام کے پیچھے چلنا ہے۔ اب علم ہو گیا، عمل یوں ہوگا کہ ہم کوئی بھی عمل امام سے آگے نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ یوں نہ ہو کہ ایک آدمی امام سے بڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جماعت شروع ہوئی، نماز شروع ہوئی، مقتدی امام سے پہلے رکوع میں جائے گا، مقتدی امام سے پہلے رکوع سے کھڑا ہوگا، مقتدی امام سے پہلے سجدے میں جائے گا۔ فقہاء لکھتے ہیں جب مقتدی کسی فعل میں امام سے آگے ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اب اسے یہ نماز لٹانا لازم ہے۔ ایک مسلمان کے پاس علم ہے کہ میں نے گناہ کیا تو اس گناہ کا وبال ہوگا، لیکن وہ گناہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں غمی یا خوشی کا موقع آیا، اب خوشی کا موقع ہے، کسی کے گھر میں شادی شروع ہو گئی، اس آدمی نے ہر گناہ کیا، اس آدمی نے ہر سنت کو رد کیا، اس آدمی نے رحمان اپنے رب کو ناراض کیا، اس آدمی نے شیطان کو خوش کیا۔ اب یہ شادی تو شیطان کے طریقے پر کر کے خوشی منا لیتا ہے، لیکن اگلی جو زندگی اس کی اولاد کو ملتی ہے، یہ اولاد آگے ایسی اولاد پیدا کرتی ہے جو دین والی بھی نہیں ہوتی بلکہ دین کی مخالف پیدا ہوتی ہے۔ ان والدین کے لیے عذاب بن کر ان کی دنیا کو جہنم بنا دیتی ہے۔ اب شریعت نے بتا دیا علم آیا تو عمل کرنا ہے، شریعت نے غمی بھی منانے کا طریقہ سکھایا، شریعت نے خوشی کا طریقہ بھی سکھایا۔ جب علم آ گیا اب عمل لازم ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ایک انسان جو بول نہیں سکتا، ایک انسان جو دیکھ نہیں سکتا، ایک انسان جو سن نہیں سکتا، ایک انسان جو چل نہیں سکتا، ان بندوں سے بندہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے کہ یہ نعمتیں کیسی ہیں۔ فرمایا جب ایک مسلمان اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو خامی یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حالانکہ جیسا جیسا ہم شکر ادا کریں گے ویسی ویسے اللہ کی نعمتیں بھی زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر علماء لکھتے ہیں ایک مسلمان گناہ کرتا ہے لیکن خامی یہ ہے کہ یہ استغفار نہیں کرتا۔ اب ایک آدمی نے ہر دن گناہ کیا لیکن دل و دماغ میں بٹھا لیا بڑھاپے میں استغفار کروں گا۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، خوشی غمی کو بدعات میں، رسومات میں، برائیوں میں گزار دیا کہ چلو جب یہ کام گزر جائے گا پھر میں استغفار کروں گا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ روح کھینچ لیتا ہے، پھر یہ آدمی قبر میں اکیلا پڑا جہنم کی آگ کو محسوس کرتا رہتا ہے۔
پھر فرماتے ہیں علماء ہم مردے کو دفن کر دیتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ میں اپنے والدین کو کہاں کس جگہ دفن کیا، لیکن وہ مسلمان اپنے والدین کو قبر کے حوالے کر دیتا ہے لیکن عبرت نہیں پکڑتا کہ کل میں نے یہاں آنا ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں ایک مسلمان کو نصیحت کی جاتی ہے اور نصیحت سننے کے بعد وہ عمل نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن کریم دیا، قرآن کریم ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دی، یہ ایک نصیحت ہے۔ جب ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو پھر یہ دنیا